کرام، الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 21ویں سپارے سے سورہ روم کی 28 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہاں سے چوتھے رکوع کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سے پچھلے رکوع میں، چونکہ اس کے بعد ہمارے 2-3 پروگرام نہیں ہوئے، اسپیشل پروگرام ہوئے تو تعطل آ گیا تھا، تو اس سے پچھلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور دعویٰ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کا خالق و مالک وہی ہے، اور اسی نے آسمانوں کو، زمینوں کو، انسانوں کو، ہر چیز کو اس نے بنایا ہے، اور وہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ آج تک کسی جھوٹے خدا نے وہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے۔ لوگ اپنے بتوں کو پوجتے ہیں، کوئی انسانوں کو اپنا خدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی درختوں کو، کوئی کسی چیز کو، کوئی ستاروں کو، کوئی چاند کو، کوئی سورج کو، کوئی آگ کو، کوئی کسی کو اپنا خدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، مگر ان تمام جھوٹے خداؤں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ دعویٰ کر سکے کہ یہ زمین ہم نے بنائی ہے، یہ آسمان ہم نے بنایا، یا انسانوں کو ہم نے پیدا کیا ہے، دیگر مخلوقات کو ہم نے پیدا کیا، ان میں سے کسی میں طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعوے فرمائے کہ دیکھو میں ہوں بنانے والا، اور میں ہی تمہارا رب ہوں۔ تو اس میں مشرکین کا رد بھی کر دیا، اور اس کے علاوہ جو ہمارے زمانے میں دہریت کی بیماری چل رہی ہے، ایتھیسٹزم جسے کہا جاتا ہے آج کل، تو اس کا بھی رد کر دیا گیا کہ بنانے والا ہو تو چیز بنتی ہے، ورنہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی ہے۔ پھر آج جو میں نے آپ کے سامنے آیت طیبہ پڑھی ہے، یہ اسی دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست دلیل بیان کی ہے اپنی توحید کی، اپنی وحدانیت کی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ نے تمہارے لیے ایک مثال بیان فرمائی، من انفسکم، تمہاری اپنی جانوں میں سے، یعنی اے انسانوں تمہیں تمہاری جیسی مثال دیتا ہوں، تم پھر سمجھ لو۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تمہارے غلاموں میں سے، تمہارے نوکر چاکر میں سے کوئی تمہارا شریک ہو سکتا ہے ان چیزوں میں جو ہم نے تم کو مال و ملکیت اور دولت عطا فرمایا ہے؟ یعنی ایک آدمی ساہوکار ہے، سیٹ ہے، اس کے سینکڑوں ملازم ہوتے ہیں، لیکن ان ملازمین میں سے کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہوتا، سب کے سب ملازم ہیں، جس کو چاہے نکالے، جس کو چاہے رکھ لے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا وہ تمہارا شریک ہے؟ وہ کیا تمہارے برابر ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو جو مال ہم نے تم کو دیا ہے، حالانکہ وہ مال بھی تمہارا اپنا پرسنل نہیں ہے، وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، وہ اللہ کا عطا کردہ مال ہے جس کو تم کہتے ہو میرا مال، میرا مال، لیکن اس مال میں بھی تم اپنے نوکر چاکر کو شریک نہیں کرتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ جب چاہتے نکال کے پھینک دیتے ہو، کوئی نوکر ذرا اونچی آواز سے یہ بات کرے تو اس کی چھٹی کر دیتے ہو، مال میں شریک ہونا تو دور کی بات ہے۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کیا تم اپنے نوکر چاکر سے ایسے ڈرتے ہو جیسا کہ آپ نے واقعی جو آپ کا پارٹنر ہے اس سے ڈرتے ہو؟ مطلب ایک بڑی کمپنی ہوتی ہے، اس میں بڑے بڑے ساہوکار سیٹ مل کے ایک منصوبے کو چلا رہے ہوتے ہیں، جتنے برانڈ ہوتے ہیں عام طور پر، یہ بینک ہوتے ہیں، کئی کئی لوگوں کے شراکت دار اس میں ہوتے ہیں، بڑی بڑی پارٹیاں اس کے اندر ہوتی ہے، تو ان پارٹیوں کا مقام ایک الگ ہوتا ہے جو اس میں شریک ہے، اور اس کے اندر جو جاب کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ان کا مینیجر ہی کیوں نہ ہو، جو کچھ بھی ہو، اس کی حیثیت ایک الگ ہوتی ہے۔ تو آدمی اپنے پارٹنر سے تو ڈرتا ہے کہ یہ پارٹنر میرے مال پہ قبضہ نہ کر لے، کوئی چلاکی نہ کر جائے، لیکن یہ جو نوکر چاکر، یہ ملازم ہے، ان سے کوئی نہیں ڈرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ مال جو ہم نے تم کو دیا ہے، کیا اس مال کے اندر تم اپنے نوکر چاکروں سے ڈرتے ہو؟ کیا ان سے خوف کھاتے ہو؟ کیا وہ تمہارے شریک بن جاتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ نہیں بن سکتے۔
تو اللہ فرما رہا کہ یہ ساری کائنات تو میں نے بنائی ہے، یہ ساری کی ساری میری نوکر چاکری تو ہے، کیا میں ان سے ڈروں گا؟ یہ میرے شریک ہو سکتے ہیں؟ جب تمہارے نوکر چاکر، تمہارے غلام تمہارے شریک نہیں ہو سکتے، تو پھر میرے نوکر چاکر، میرے غلام، میرے بندے میرے کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ نے بڑی بلیغ مثال بیان کی ہے تاکہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا کہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح سے ہم اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ عقل والوں کے لیے کھلی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو بے عقل ہوتا ہے تو اس کو کچھ سمجھ میں آتی نہیں ہے، پتھر سے عقیدہ رکھ لیتا ہے تو سمجھتا ہے یہ خدا کا شریک ہے، کسی انسان سے عقیدہ رکھ لیتا ہے تو سمجھتا ہے یہ خدا کا شریک ہے، کسی درخت سے رکھتا ہے۔ لیکن عقل مند آدمی کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی کہ یہ بے جان چیزیں، یہ انسان وغیرہ یہ اس ذات کے شریک نہیں ہو سکتے، کہ جب ہمارے نوکر چاکر ہمارے شریک نہیں ہو سکتے تو اس ذات کے شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ تو ایک کھلم کھلا یعنی دعوت اسلام کی۔ اگر تصوف کی نگاہوں سے دیکھیں کہ شرک کس کو کہتے ہیں، تو تصوف کے طرف معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ اس کے اندر آپ کے دل کے خیال سے متعلق بات ہوتی ہے کہ اگر آپ رب کے علاوہ کسی اور سے امیدیں لگا کے رکھیں تو آپ اسی درجے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا بندہ ہو کر پھر کسی اور سے امیدیں لگائے، تو ہر معاملے میں امیدیں اپنے رب سے لگا کے رکھنی چاہیے۔ جہاں بندے نے اپنے بندوں سے امیدیں لگائی تو سمجھ لیجئے کہ وہ بڑی ہلاکتوں میں پڑ جاتا ہے، وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک وہ بزرگ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء کرام میں سے گزرے ہیں، شاذلی بزرگ ہیں، اپنے زمانے کتب جلیل ہیں، بہت بڑے مرتبے والے ہیں، تو ان کا کلام بڑا پرتاثیر ہوا کرتا تھا۔ تو ایک پڑھا لکھا فقیہ آدمی آپ کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت وسوسے بہت آتے ہیں، فکریں بہت ہوتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو فکر اس وقت ہوتی ہے انسان کو جب اللہ کو نہیں جانتا ہو، اللہ کے غیر سے امیدیں لگا کے رکھتا ہے، کیونکہ جو اللہ کو جانتا پھر غیر کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس کو پتا کہ ساری کی ساری عطائیں، ساری کی ساری بلائیں، ہر نعمت، ہر نعمت، ٹھیک ہے، ہر مشکل، ہر آسانی اسی کی طرف سے، تو اس لیے کسی اور کی طرف امید بھی نہیں لگاتا، نہ کسی اور سے توجہ رکھتا۔ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جبریل علیہ السلام آئے نا، تو انہوں نے مدد کے لیے کہا، آپ نے کہا نہیں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کہا کہ پھر اللہ کو عرض کروں، سوال کرو، کہا کہ نہیں اس کی بھی ضرورت نہیں، اس کو پتا میرا حال کیا حال ہے، وہ جانتا کہ آپ اور اپنے رب کو جانتے تھے۔ حضرت امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے حزب کبیر میں اس کو بڑے پیارے انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ وَكَيْفَ لَا يُحْفَظُ مِن مُضَرَّةِ الْعَدَاءِ مَنْ غَيَّبْتَهُ عَنْ مَنْفِعَةِ الْآبَاءِ أَحِبَّاءِ، کہ اس شخص کی تو کیسے حفاظت، اس شخص کی حفاظت کیوں نہیں کی جائے گی دشمنوں کے ضرر سے، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لوگوں کی فائدے سے بھی حفاظت کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا حال یہی تھا کہ دشمن تو آگ میں چلانا چاہتا تھا اور جبریل علیہ السلام آپ کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ جس کی اللہ نے اپنے دشمنوں سے حفاظت کیوں نہیں فرمائے گا، کہ جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی مدد سے بھی کی ہے۔ تو مقتا ابراہیم خلیلی کا، تو وہ بڑے زبردست الفاظ ہے آپ کے حزب کبیر کے اندر۔ تو اب یہ ہوتی ہے اصل توحید، خالص توحید، کہ انسان کی توجہ بھی اپنے رب کے سوا کی اور رکھنا ہو۔ تو عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹا کوئی شخص اگر سفر کرتا ہے اور اس کو پتا کہ مجھے کراچی سے حیدرآباد جانا اور اس کو سارا راستہ پتہ ہے،
تو بلا کسی پریشانی کے، بڑے تکلیف کے وہ بڑے مزے سے پہنچ جائے گا۔ اور اگر اس کو راستہ ہی نہیں پتہ تو ہر موڑ پہ آ کے پریشان ہوگا، پتہ نہیں ادھر جانا، پتہ نہیں ادھر جانا، اس کو وسوسے آتے رہیں گے جب تک کہ منزل پہ نہ پہنچ جائے۔ تو کہا دنیا و آخرت میں راستہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف جب توجہ ہو جائے گی تو پھر سارے وسوسے ختم ہو جائیں گے، سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ فقیہ بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت سے ملاقات کرنے کے بعد پھر کبھی دل میں کوئی مجھے وسوسہ نہیں آیا۔ جب بھی کسی کو حاجت کی طرف توجہ ہوتی تھی تو فوری طور پہ خیال آتا تھا، ایک جذبہ آتا تھا کہ نہیں، حاجت پوری تو اللہ تعالیٰ کرے گا، تو پھر اللہ کی طرف توجہ ہو جایا کرتی تھی۔ تو فرمایا کہ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، تو ابھی جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں نہیں، بلکہ ان لوگوں نے، ظلم کرنے والوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی بغیر علم کے۔ تو اب یہاں پہ بھی جتنے بھی مشرکین ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو وہ دراصل کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان کا نفس اس کو سمجھاتا کہ دیکھو اس میں فائدہ، اس میں فائدہ، تو تم یہ کرنا شروع کر دو۔ تو انسان جو ہے پھر اپنے نفس کی بات مان کر ان کاموں میں شروع ہو جاتا ہے، بتوں کی پوجا کرنے لگ جاتا ہے، غیر خدا کی پوجا کرنے لگ جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو مسلمان ہوتے ہیں تو اللہ کے فضل سے شرک جلی سے تو بچے ہوئے ہیں، لیکن دوسری چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی لوگوں سے امیدیں، لوگوں سے لالچ رکھنا، لوگوں سے فائدے کی امیدیں رکھنا، اس کے اندر وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے ذلت کا شکار ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، تو اس کو کون ہدایت دے گا جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو حقیقت تو یہی کہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے اور گمراہی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ ایک اعتراض کرتے کہ جب اللہ نے گمراہ کر دیا تو پھر کس طرح اس کو ہدایت ملے گی، بندے کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے موقع دیتا ہے، اور انسان کو عقل بھی دی ہے، پھر سمجھانے والے بھی اللہ نے بھیجے ہیں، لیکن جب ان تمام دلائل کے باوجود، تمام عقل کے باوجود، انبیاء کی تعلیمات کے باوجود، سمجھدار لوگوں کے سمجھانے کے باوجود، پھر جب انسان حق بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ سمجھ رہے بات؟ تو اس مہر کو کہا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ گمراہی ہے۔ اب جس کو اللہ گمراہ کر دے کیونکہ اس نے دلائل سے آنکھیں بند کر لی، تو فرمایا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس تو اپنے چہرے کو سیدھے دین کی طرف، یہ دین کی طرف کر لے، سیدھا سیدھا، یعنی اللہ نے جو آپ کو نظام زندگی عطا فرمایا اس کو سنبھال لو، اب ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ مومن کا کام یہی ہوتا ہے۔ مومن اپنی خواہشوں کا پیروکار نہیں ہوتا، مومن کسی اور کا پیروکار نہیں ہوتا۔ مومن کے ساتھ جب کوئی معاملہ پیش آتا تو وہ کہتا کہ دیکھو اللہ کی شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو دین کی طرف اپنے چہرے کو سیدھا کر لیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اللہ کی فطرت تو یہ ہے کہ جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ فطرت طریقے کو بھی کہتے ہیں، فطرت عادت کو بھی کہتے ہیں، فطرت ظاہری بناوٹ کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات بیان کر دی گئی ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں کی فطرت سیدھی بنائی ہے، ان کی فطرت میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دینی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، تو جس کا مطلب تو سیدھا سیدھا اسلام ہے، لیکن یہاں پہ علماء نے اس پہ بڑی بحث کی اور اسے کہا کہ
فطرت مراد یہاں پہ بے عیب ہونا ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی آیا کہ تو چوپایوں کو دیکھتا نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے جس کی ٹانگ کٹی ہو یا ناک کٹے ہوں یا آنکھ، ٹھیک ہے، یعنی جتنے بھی جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں بالکل صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں، بعد میں پھر ان کو چوٹ لگ جائے تو ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، آنکھ میں کوئی چیز گر جائے تو آنکھ پھوٹ جاتی ہے، اس قسم کے معاملات بعد میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر حدیث شریف میں اشارہ اس طرف کر دیا گیا ہے کہ جو بھی انسان پیدا ہوتے ہیں عمومی طور پر وہ لوگ جو ہے ان کے دماغ وغیرہ صحیح سلامت ہوتے ہیں عمومی طور پر، اور اللہ تعالیٰ کی فطرت دین حنیف ہے، سیدھا دین ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی محبت رکھی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح اسی فطرت میں لوگوں کو پیدا کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی بناوٹ کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو بعض علماء نے کہا کہ اس کا معنی جو ہے نہیں کے معنوں میں ہے، یعنی جب اللہ نے تم کو سیدھا سادہ پیدا کیا ہے تو اب اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہ کرو۔ اب یہاں پہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہ کرو، اس پہ علماء نے اور بڑے مسائل پہ گفتگو کی، اور یہ آج کل ہمارے زمانے کا ایک بڑا مسئلہ بھی ہے۔ تو اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ چونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ میں تیرے لوگوں کے راستوں پہ بیٹھ جاؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا، اور لوگ اپنی فطرت میں تبدیلی کریں گے، ٹھیک ہے، وہ اپنے کان کاٹیں گے، ناک کاٹیں گے، مختلف قسم کے کام کریں گے۔ تو آج میرے بھائیوں سارے کے سارے کام ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کتنے میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ عورتوں کی طرح چٹیاں باندھ کے رکھتے ہیں، لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، کانوں میں بالیاں ڈالی ہوئی ہیں، بندے ڈالے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو عجیب ان کی صورتحال ہے۔ تو دیکھنے کے بعد تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے۔ تو یہ سارے کے سارے شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں، جس کا پہلے سے اس نے ذکر کیا تھا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تیرے کو جو کام کرنا کر، لیکن جو میرے خاص بندے اس پہ تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ تو آج ہمارے یہاں پہ معاشرے میں یہ چیز ہوگی، لڑکیاں وہ مرد بنی ہوئی ہیں، مردوں کے سے لباس پہننے لگی ہیں، مردوں کی طرح سے سارے چال ڈھال ان کی ہو گئی ہیں، اسی طرح سے سارے معاملات کرنے لگی ہیں۔ تو یہ سب کے سب شیطانی طریقے ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل نہ کرو، اور حدیث شریف کہ اللہ کی لعنت ان مردوں پہ جو عورتوں جیسی وضاقت اپنائے، جو عورتوں کی مشابہت کرے، اور اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو مردوں جیسی وضاقت اپنائے یا مردوں کی مشابہت کرے۔ تو آج کل ہم مسلمان کہلانے والے بچوں میں دیکھ رہے ہیں اس قسم کی باتیں ان میں پائی جاتی ہے، تو ان کو محبت کے ساتھ سمجھاتے ہیں تو اکثر لوگ الحمدللہ سمجھ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ تو فیشن ہے، اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے، اور اسی فیشن کے اندر وہ شیطان کے راستے میں چل رہے ہوتے ہیں۔ تو داڑھی کاٹنا، ایک مجھ سے کم کرنا، اس کو بھی مسئلہ قرار دیا، اس کو بھی شیطانی باتوں پہ عمل کرنے کے مترادف قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس بری بات سے بچائے۔ فرمائے کہ ذالک الدین القیم، تو جو اللہ کی فطرت ہے وہی مضبوط دین ہے، اور اللہ کے دین میں ان چیزوں کی تبدیلی کرنا جائز نہیں ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو اب اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنا لینا، کسی اور کی عبادت میں لگ جانا، تو اس کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے مضبوط دین کو چھوڑ کر جو اللہ نے تمہاری فطرتوں میں رکھا تھا، تو اب تم کسی اور کی طرف لگ گئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور میرے بھائی تو کوئی ایسی موٹی موٹی باتیں، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بعض ہنود ہندو جو ہیں ان کی بعض ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آتی ہے، وہ حالانکہ ہندو ہیں، کئی خداؤں کی پوجا کرنے والے ہیں، تو وہ کئی خداؤں کی عبادت کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں،
ایک ویڈیو بنائی کہ جناب وہ بیٹے کی شادی کرائی ماں نے، بیوی اس کی بیاہ کے آئی، تو اس نے کہا کہ چل بیٹی میں تجھے ہمارے بھگوان کے پاس لے کے چلتی ہوں۔ تو جب لے کے جانے لگی تو وہاں پہ جو اس نے گائے کا مجسمہ دیکھا، تو بالٹی لے کے بیٹھ گئی دودھ نکالنے کے لیے۔ تو اس کے ساتھ نے کہا اے بیوقوف پھوڑ عقل کی اندھی، تجھے نظر نہیں آ رہا یہ پتھر کی گائے یہ دودھ نہیں دیتی؟ نے کہا اچھا۔ پھر وہ برال اصل دودھ منگایا اور لے جا کر جو ہے وہ پتھر کے خدا کے سامنے پہنچ گئے۔ تو ساس نے کہا بیٹی اس کو دودھ پلا، اس کے سامنے رکھ دودھ۔ اس نے کہا اماں جب پتھر کی گائے دودھ نہیں دیتی تو یہ پتھر کا خدا دودھ کائے کو پیے گا؟ تو خود انہوں نے یہ ویڈیو بنائی نہیں ہے۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں اللہ تعالیٰ نے موٹی موٹی باتوں کی طرف توجہ کرا رہا ہے کہ تھوڑا غور کر لو، اللہ نے تمہیں عقل رکھی ہے۔ فرمایا کہ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور فرمایا کہ اسی کی طرف رجوع لاتے ہوئے اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو منیبین جمع منیب کی، اور منیب مانے رجوع کرنے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اس کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اور نماز قائم کرتے ہوئے، تقوی بھی اختیار کرو پھر نماز بھی قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو اب یہاں پر مومنوں کے لیے 3 باتیں بیان کر دی گئی ہے کہ مومن ہونے کے لیے 3 باتوں کی ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوں۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنا میرے بھائی یہ جسم کی ٹانگوں سے نہیں ہوتا، یہ دل کی ٹانگوں سے ہوتا ہے، نہیں انسان کی سوچ سے ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں توجہ اپنے رب کی طرف لگائے، وَاتَّقُوهُ، اور اس کا تقوی اختیار کرو، یعنی رب سے ڈرے، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نماز کو قائم کریں۔ نماز کو بھی ایمان کے لیے ضروری قرار دیا، اور کتنی روایتیں کتنی حدیث جس میں آئے کہ جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، اور کتنے صحابہ کرام کا یہی مذہب تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کتنے صحابہ کرام کہتے ہیں جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ وہ تو پھر ان سست قسم کے لوگوں کے لیے لوگوں نے تعویلیں کی ہے، ورنہ انہیں کفر سے قریب ہو گیا، یہ تعویل کر دی۔ ورنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن و کافر میں فرق تو نماز کا ہی ہے۔ آج نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ہماری مسجد خالی پڑی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اگر ہم تعویل بھی کر لیں تو تعویل یہ ہوتی ہے کہ کسی نے نماز کو غیر اہم سمجھ کے چھوڑ دیا یا نماز کو فرض نہ جان کے چھوڑ دیا تو کافر ہو جائے گا، ورنہ وہ مسلمان تو ہے مگر سخت گناہ گار مسلمان ہے۔ تو یہ تعویل ہے بہرحال، لیکن بہرحال ہر صورت میں نماز جو ایمان کی علامت تھی صحابہ کرام نے۔ فرمایا کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ شیعہ تھے، یعنی گروہ گروہ تھے، شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، یعنی دین آ گیا، دین آنے کے بعد پھر جدائی اختیار کر لی تو پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر ایک گروہ کا حال کیا ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے اسی پہ خوش ہے۔ تو ہر گمراہ فرقہ اپنی گمراہی پہ بڑا خوش ہو کہتا ہے کہ ہمارے پاس بڑے دلائل ہیں، اور اس پہ خوش ہے، وہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اسی اپنے گمراہ کن باتوں پہ اڑے ہوئے ہیں، اسی سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، سارے کے سارے معاملات کے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقوں کی عموماً نیچر بیان کر دی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو اہل سنت والجماعت ہے تو وہ بھی جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اس کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے اہل سنت والجماعت فرقہ نہیں ہے،
یہ تو وہ اصل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی، آپ کے صحابہ کرام نے شروع کی، کہ آپ نے یہی پہچان بتائی تھی ما انا علیہ و اصحابی، کہ ہدایت پہ کون ہے؟ جو جہنم میں نہیں جائیں گے، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہیں۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ یہ صرف اور صرف اہل سنت میں بات پائی جاتی ہے، ورنہ کہیں اہل بیت کا انکار پایا جاتا ہے تو کہیں صحابہ کا انکار پایا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ہر چیز کو جو ساتھ لے کے چل رہا ہے وہ اہل سنت ہے، یہ فرقہ نہیں ہے۔ باقی جو ان سے ہٹ کر ہے سارے کے سارے فرقے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی مزید لوگوں کے نفسیات کو بیان فرمایا، ان کی دلی کیفیت کو بیان فرمایا کہ لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ عام جو کفار ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کو تکلیف آتی ہے کوئی اور ان کی کوئی تکلیف دور کرنے والا نہیں ہوتا، وہ بے بس ہو جاتے ہیں، تو دعو ربہ، تو اب پھر اپنے رب کو پکارتے ہیں، منیبین الیہ، سب چیزوں کو چھوڑ کر اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ جب تک مشکل میں نہیں تھے تب تک تو بتوں کو بھی ساتھ چلا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، سب کو پکار رہے تھے، لیکن جب سب سے امیدیں کٹ گئی، کہا کہ نہیں اب یہاں پہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو سب اللہ کی طرف پھر گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ تو یہ ایک عام نفسیات ہے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ پیش بھی آتی ہے۔ غیر مسلم خود کہتے ہیں جب مشکل میں پھنس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا خدا تو نہیں سنے گا، تم مسلمانوں اپنے خدا کو پکارو۔ ثم اذا اذاقهم منه رحمہ، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے پاس سے کچھ رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے، مشکل کو ٹال دیتا ہے، اذا فریق منهم بربهم یشرکون، جب ہی ان میں سے ایک گروہ پھر اپنے رب کا شرک کرنے لگ جاتا ہے، پھر دوبارہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے نفسیات ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، کہ ہمارے دیوے کی ناشکری کریں۔ فَتَمَتَّعُوا، ٹھیک ہے تھوڑا بہت مزہ لے لو دنیا کی زندگی میں، تمتع مانے فائدہ اٹھانا، تو ٹھیک ہے دنیا کی زندگی تک فائدہ لے لو تم، مرنے کے بعد تو فائدہ ختم ہو جائیں گے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو اب تمہیں قریب پتہ چل جائے گا کہ تم گمراہی پر تھے، تم شرک پہ تھے، تم کفر پہ تھے۔ ابھی یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی سمجھ لو کہ دنیا کے تھوڑے بہت مزے کو چھوڑ دو، کیونکہ دنیا میں مومن قید میں ہوتا ہے۔ الدنیا سجن للمومن و جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ، لیکن کافر کے لیے جنت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے، ہم دنیا کو ہی جنت بنانے کے اوپر تلے ہیں، کافروں کی طرح اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں، جو دل چاہے کرے، کوئی منع کرنے والا نہ ہو، تو پھر دنیا کے مزے تو مل جائیں گے لیکن آخرت کے مزوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو مومنوں کو پہلے سمجھا دیا گیا ہے، مومن تم اس وقت قید میں ہو، تم آزادی میں نہیں ہو، اور قید کے اندر ہر چیز محدود ہوتی ہے، ہر چیز بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے مومن جب اپنے آپ کو دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائے کہ میں قید میں ہوں، تو پھر وہ ہر چیز کی خواہش نہیں کرتا اور اپنے آپ کو روکتا ہے۔ فرمایا کہ ابھی نہیں سمجھو گے تو پھر عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فَيَتَكَلَّمُوا بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، یا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری ہے کہ وہ انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مزید غور کرنے کی بات کر رہا ہے، مزید فرما رہا ہے یہ مشرک ہو تو ہمارے پہ کچھ دلیل اللہ نے نازل کی ہے ان بتوں کے لیے، یا اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کے شریک بنانے کے لیے کوئی تمہارے پاس دلیل اللہ نے نازل کی ہے جو تمہیں کہہ رہی ہے تم اللہ کے ساتھ شریک بنا دو؟ تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، بلکہ اللہ نے تو اس کے خلاف دلیل نازل کی ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک مت بناؤ۔
اور پورے قرآن کی تعلیمات یہی ہے، حدیث کی تعلیمات یہی ہے، تمام نبیوں کی تعلیمات یہی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ تو ان پہ طنز کرنے کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ تم پر کیا اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہے شرک کرنے کی جو تم شرک کر رہے ہو؟ تو جواب ہے کہ نہیں اتاری۔ فرمائیں کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، لیکن لوگوں کا کیا حال ہے کہ جب ہم لوگوں کو کچھ رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اور اس نعمت کو بھی اپنے بتوں کی طرف، اپنے جھوٹے خداؤں کی طرف منسوخ کر رہے ہوتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، تو پھر وہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کافروں کا طرز عمل ہے، اور اس کے مقابلے میں مومن کا طرز عمل کیا ہے؟ مومن کو یہ بات سمجھائی گئی ہے جب وہ مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو فرمایا کہ وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں، ہمیں تو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ان کو صبر کا حکم دیا گیا ہے، اور جب نعمت آتی ہے تو خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہو جاتے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے یہاں پر جس قسم کے لوگوں نے خوشی منانے کے طریقے بنائے ہوئے ہیں کہ الیکشن میں جیت گئے تو مرد عورتوں کا جناب بے پردگی کے ساتھ ناچ ہو رہا ہے، روڈوں کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں، دین کی ساری باتوں کو پیچھے کر دیا، تو یہ سب کافرانہ طریقے ہیں، یہ مومنانہ طریقے نہیں ہیں۔ مومنوں کا طریقہ تو یہ کہ اللہ کا شکر ادا کریں آداب کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کیا وہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کا رزق چاہتا ہے وسیع فرماتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ فرماتا ہے۔ یہ سمجھ رہے کہ شاید ہمارے بتوں کی وجہ سے ساری باتیں ہو رہی ہیں، سنا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہے، تو اس لیے ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کرو، اسی کی طرف متوجہ رہو۔ فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتائی تھی یہ بات کہ مومن کی دو حالتیں ہیں، یا چار حالتیں بھی کہہ سکتے ہیں، یا تو اس کے اوپر نعمت ہوتی ہے، یا اس کے اوپر مصیبت میں ہوگا، یا پھر وہ عبادت میں ہوگا، فرمان برداری میں ہوگا، یا وہ نافرمانی میں ہوگا۔ تو کہا کہ نعمت میں شکر ادا کرے، مصیبت میں صبر کرے، اور اگر وہ عبادت میں نیکیوں میں لگا ہوا ہے تو پھر جانے کہ یہ سب اسی کی طرف سے ہے، کہ میں تو اس قابل نہیں تھا کہ کوئی نیکی کر سکوں، وہ وہی کروا رہا ہے۔ اور اگر گناہوں میں مبتلا ہے تو پھر استغفار کرے۔ تو مومن کے لیے تو راستہ بالکل واضح کر دیا گیا۔ لیکن مزے کی بات یہ کہ ہم لوگ ان باتوں کو سن کے بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ میں نے بہت آسان بات بیان کی، لیکن ہم سمجھیں کہ شاید یہ کسی خاص موقع کے لیے بات ہے۔ میرے بھائی، یہ آپ کے ہر لمحے کے لیے یہی حکم ہے۔ اب آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ممکن ہے بعض آدمی کے ٹانگوں میں درد ہوتا ہوگا بیٹھنے کی وجہ سے، بیٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوگا، تو اب یہاں پر آپ تھوڑی سی تنگی میں ہیں تو آپ صبر سے کام لیں۔ آپ ٹریفک میں جا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کو پہنچنا آگے، پتا کہ آگے ٹریفک جام لگی ہوئی ہے، تو اکثر لوگ وہ دیکھا غصے میں آ جاتے ہیں، گالیاں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں ابھی ٹریفک کو جام ہو رہا تھا، ہم تو جب بھی نکلتے ہیں بس راستے بند ملتے ہیں، اور یہ ہے اور وہ، اور نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائی یہ صبر کا موقع ہے، صبر کر، تیری زندگی کے ہر لمحے میں
اور راستہ کھل جائے تو تجھے نعمت مل گئی تو شکر کر. سارے کاموں کو اسی کی طرف منسوخ کرے کہ یہ راستہ رک گیا تو اسی کی طرف سے ہے، تو اس لیے صبر کا ہوگا. یہ راستہ کھل گیا تو اسی کی طرف سے ہے تو اس لیے شکر کا ہوگا. تو زندگی کے ہر لمحے کے اندر یہ تعلیمات ہیں. فرمائے کہ فآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. فرمایا کہ پس تم رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو اور مسافر کو. اب پیچھے مال کا ذکر آیا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ مال کو تنگ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مال کو کشادہ کر دیتا ہے. تو یہ حقیقت بتانے کے بعد پھر فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا مال ہے تو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو اور مسافروں پہ خرچ کرو. کیونکہ جب مال خرچ کرنے لگتے ہیں تو شیطان پیچھے سے مشورہ دیتا ہے وہ پیسے ختم ہو جائیں گے، تیرا بینک بیلنس تو پہلے بہت زیادہ تھا، ابھی کم ہو گیا تو وہ اور خرچ کرے گا اور کم ہو جائے گا. تو پہلے مومن کو سمجھا دیا دیکھو کم کرنا زیادہ کرنا اسی کا کام ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آ رہی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے حکم پہ عمل کر، اور تیرے مال کا جو زیادہ حقدار ہے تیرے اپنے رشتہ دار زیادہ حقدار ہے، جو قریبی جو غریب ہے. پھر اگر تیرے رشتہ داروں کو تو ضرورت پوری کر چکا ہے یا ان میں نہیں ہے تو پھر بعد والوں کو دیکھ. اچھا ہمارے یہاں پہ ایک یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ جب سخاوت کرنے پہ آتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھتے، غیروں کو جا کے بانٹتے ہیں. حالانکہ پہلے اپنے بندوں کی ضرورت کو پورا کرے پھر غیروں کی طرف جائے. فرمایا کہ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ. تو یہ اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، رشتہ داروں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، راہگیروں کی مدد کرنا، تو یہ بھلا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہے. وما آتیتم من ربا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. اور جو چیز زیادہ لینے کو دینے والے کے مال بڑھے تو وہ اللہ کے یہاں نہ بڑھے گی. یعنی سمجھ لیجیے، اور جو تم دیتے ہو زیادہ کرنے کے لیے تاکہ وہ مال زیادہ ہو جائے، لوگوں کے مال میں ملا دیتے ہو تو اللہ کے یہاں پہ نہیں بڑھتا. یعنی سود کی طرف اشارہ کیا کہ عام طور پر آدمی اپنا مال دیتا ہے، جیسے 100 روپے دیے پھر سود اس کے اوپر 10 روپے زیادہ لے لے تو سمجھتا ہے کہ 100 روپے دے کے 110 لوں گا تو میرا مال بڑھ جائے گا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو تم دیتے ہو دوسرے لوگوں کو تاکہ وہ استعمال کر اپنے مال میں ملائیں، اور تمہاری نیت کیا ہوتی ہے کہ وہ زیادہ بڑھ جائے گا، کہا اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. یعنی نمبروں کے اندر ممکن ہے 100 کے 110 ہو جائے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ اضافہ نہیں ہے. وما آتیتم من زکوٰۃ، حال بچہ جو کچھ تم بطور زکوٰۃ کے دیتے ہو، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے دیتے ہو، صدقے کے طور پہ دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اور اس سے تمہارا مقصد رضائے الہی ہے، فاولئک هم المضعفون. ہاں یہ ہے وہ لوگ جو اپنے مال کو زیادہ کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ ایک ظاہری عقل کے بالکل خلاف بات ہو رہی ہے. اب دنیا کے سارے عقل مند اس بات پہ متفق ہے کہ بھائی سودی کام کریں گے تو مال بڑھ جائے گا. تو اس وقت دنیا کے جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں یا ترقی پذیر ممالک ہیں یا غریب ممالک ہیں، ان سب میں سودی نظام چل رہا ہے، اور ہر ایک کے ذہن میں یہی بات ہے کہ اس سے مال بڑا بڑھ جاتا ہے، تبھی تو کام کر رہے ہیں سودی. اگر وہ یہ نہیں سمجھتے تو پھر کیوں کرتے؟ سمجھنے بات. اور ہر سمجھدار آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے.
مگر اللہ اس کے برعکس بیان فرما رہا ہے کہ جس کام کو تم سمجھتے ہو سود کے ذریعے تمہارا مال بڑھ جائے گا تو اللہ کے یہاں پہ نہیں بڑھتا ہو، اور جس مال کو تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے راہ میں دو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، نہیں، وہ کم نہیں ہوگا بلکہ زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات پہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، اور بلا شبہ یہ حقیقت ہے، اور انسان اس پہ عمل کر کے دیکھے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرے، کہ مال دینے میں بھی لوگوں کی بڑی نیتیں ہوتی ہیں، دکھاوے کے لیے دیتے ہیں، فائدہ اٹھانے کے لیے دیتے ہیں، دیگر کاموں کے لیے دیتے ہیں، تو اس سے مال بڑھے یا نہیں بڑھے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دیا تو پھر اس سے ضرور آپ کا مال بڑھے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر وہ تم کو مارے گا، پھر وہ تم کو زندہ کر دے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سارے کام اسی کا ہے، کیونکہ کافر بھی اس بات کو ہی سمجھتے ہیں اللہ ہی کرتا، خدا ہی کرتا ہے یہ کام، وہ اپنے بتوں کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ تو اس نے تم کو پیدا کیا، وہی تم کو رزق دیتا، وہی تم کو مارے گا، وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ساری چیزیں مقرر کر دی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں زیادہ محنت کریں گے تو زیادہ کما لیں گے، جو زیادہ ذہین ہے زیادہ کما لے گا، نہیں، یہ رزق وغیرہ ہر چیز اللہ نے مقرر کر دی ہے، اور کب مقرر کی؟ جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے تبھی مقرر کر دی تھی۔ تو درس نظامی کے طلبہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے اربعین نوویہ کے اندر یہ حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ جب نطفہ ماں کے پیٹ میں ہوتا 40 دن گزرتے ہیں تو اس وقت فرشتہ آتا ہے، اس کو ہاتھ میں لیتا ہے اور پوچھتا ہے یا رب اس کو پیدا ہونا ہی نہیں ہونا؟ تو اگر رب فرماتا ہے نہیں تو اس کو خون کر دیتا ہے، لیکن رب فرماتا پیدا ہونا ہے تو پھر کہتا ہے کہ پھر اس کی عمر کیا ہے، اس کا رزق کتنا ہے، کون سی زبان، کب مرے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں رب فرماتا جا لوح محفوظ میں دیکھ لیں، وہاں پہ سب کچھ مقرر کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمارے بزرگان دین حضرت سیدی احمد بن عطا اللہ اسکندر شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی کتاب الحکم العطیہ پوری دنیا کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اور اس سے زیادہ زبردست تصوف کی کوئی کتاب نہیں ہے، جس کی 85 شروحات علماء کرام نے لکھی ہے، عجم والوں نے بھی لکھی ہے، عرب والوں نے بھی لکھی ہے، خود ہمارے یہاں پر شیخ عبدالوہاب متقی نے اس کی تبویب کی ہے، حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فارسی میں اس کی شرح لکھی ہے، پھر عربی کے اندر تو 50 شروحات ہے اس کی، جامعہ الازہر میں اور دنیا کی بڑی جامعات میں اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ اہتمامک فیما ضمن لک وتقصیرک فیما طلب منک دلیل علی انطماس بصیرتک، اے بندے ان چیزوں کے بارے میں تو خوب کوشش کر رہا ہے، ان چیزوں کے بارے میں خوب کوشش کرنا، جد و جہد کرنا جس کی اس نے گارنٹی لے لی ہے، اس کی گارنٹی لی، رزق کی گارنٹی لی، وما من دابۃ علی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ جو بھی جاندار ہے اس کے رزق کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ اللہ پہ۔ تو کہا جس کی گارنٹی لے لی تجھے ملنی ہی ملنی ہے، اس کے لیے تو بڑی تگ و دو کر رہا ہے، بڑی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اور جو اس نے تجھے کرنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھ، عبادت کر، علم دین حاصل کر، اس کی طرف تو بالکل سستی دکھا رہا ہے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا دل اندھا ہو چکا ہے۔ تو آج ہماری یہی کیفیت ہے، ہر آدمی رزق کی تلاش میں لگا ہوا ہے، حالانکہ جو ملنا ہی ملنا ہے، جو اللہ نے کہا نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، اللہ کی عبادت کر، مسجد خالی پڑی اس پہ کو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ دلوں کے اندھے ہونے کی دلیل ہے۔ تو فرمایا کہ وہی ہے جس نے تجھ کو پیدا کیا، پھر تیرا رزق تجھے دیتا ہے، پھر تمہیں وہ مارتا ہے، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، وہی اللہ ہی ہے۔
هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم، فرمایا کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو من ذالکم من شیء، کہ اس میں سے کوئی کام کرتا ہو، یعنی جس کو تم نے خدا کا شریک بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے کوئی جو زندہ کرتا، مارتا ہے، رزق دیتا ہے، پھر دوبارہ زندہ کرے گا؟ جواب پوری دنیا کے کفار کی طرف سے نفی میں ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، تو پاکی اور برتری ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، اسے ان کے شرک سے، تو جو تم اللہ کے شریک بناتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اس سے بہت بلند ہے تمہارے شریکوں سے۔ تو یہاں پہ ہمارا رکوع الحمدللہ رب العالمین پورا ہو گیا۔ یہ سارا کا سارا توحید پہ مبنی رکوع تھا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی وہ خالص توحید عطا فرمائے جو اس نے اپنے انبیاء کرام کو عطا فرمائی، اور وہ خالص توحید عطا فرمائے جو اس نے اپنے اولیاء کرام کو عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ماہ سفر آنے والا ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر سال سفر کے مہینے میں عالمی حلقہ قادریہ شاذلیہ کی جانب سے ہماری اس مسجد میں کراچی میں اعتکاف کیا جاتا ہے اور حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اسی طرح لاہور میں، پنڈی میں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس سال انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حیدرآباد میں بھی، تھر پارکر میں بھی، بلوچستان میں بھی اور مختلف الحمدللہ شہروں میں اور پاکستان سے باہر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حزب البحر کی زکوٰۃ کا اہتمام کیا جائے گا۔ تو جو حضرات بھی اس کے اندر شرکت کرنا چاہے تو وہ رابطہ کر اپنے رجسٹریشن کروا لیں، کیونکہ جو پہلے رجسٹریشن کروا لے گا تو ان کے نام لکھ لیے جائیں گے۔ اس مسجد میں بھی ہم 100 سے زیادہ آدمی نہیں بٹھائیں گے۔ پچھلی دفعہ تو ہم نے زیادہ بٹھا لیے تھے، لیکن ہمارا ارادہ یہی کہ 100 آدمی ہو، اور ان میں ترجیح جو ہے فریش لوگوں کو دی جائے گی جنہوں نے پہلے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ جو پہلے ادا کر چکے ہیں تو وہ ویسے برکت کے لیے آ جائیں پروگرام سننے کے لیے، لیکن وہ اعتکاف میں نہ بیٹھیں، نئے لوگوں کو چانس دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اعتکاف میں بیٹھیں۔ اور جو بھی حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ حزب البحر کو زبانیں یاد کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔